السلام علیکم دوستو، جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک پاکستانی SSG کمانڈو کی آپ بیتی ہے، جسے انتہائی مجبوری کی بنا پر آرمی سے بھاگنا پڑا، مگر آرمی سے بھاگنے کے باوجود بھی ایک نہ ختم ہونے والے ہنگاموں کا سلسلہ اس کا منتظر تھا۔ ایکشن، ایڈونچر اور انسانی جذبات کی عکاسی کرتی یہ داستان، چونکہ مصنف کے بقول راوی کے ساتھ پیش آنے والے سچے واقعات پر مبنی ہے، اسی لیے اس میں موجود اکثر کرداروں کے نام فرضی ہیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یار، مجھ سے تو یہ نوکری نہیں ہونے والی۔ ٹریننگ کی شروعات ہے اور ابھی سے میرے گھٹنوں کے بال بیرنگ جواب دے گئے ہیں۔ سارے جسم میں درد کی لہریں یوں اٹھ رہی ہیں جیسے کسی نے ڈنڈوں سے پٹائی کی ہو، یا پھر 104 ڈگری کا بخار ہو۔ آرام کے لیے یہ نہیں چھوڑتے۔ 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے کی بھی تو نیند نہیں ملتی، اور کھانے کی صورتحال ملاحظہ ہو۔ امجد نے ایک ثابت بیگن اٹھا کر میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ تو نے کبھی سنا ہے کہ انڈے اور بیگن یکجا کر کے پکائے جاتے ہوں اور بیگنوں کو کاٹا بھی نہ جاتا ہو؟ یہ ٹریننگ ہے بھائی، اس میں کھانے کی حالت بھی یہی ہوگی۔ میں نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اور ہمیں جسمانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے مشکل قسم کی مشقیں بھی کرائی جائیں گی۔ آخر ہم فوجی بننے آئے ہیں، اسکول ماسٹر نہیں۔ ملک کا دفاع کرنا ہے ہم نے۔ مخاطب تو تمیز سے کر سکتے ہیں نا، تمیز ہی سے کرتے ہیں، اور آرڈر دینے کے لیے عاجزانہ لہجہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ اگر ایک انسٹرکٹر یوں حکم دے کہ بھائی جان پلیز دوڑ کر جاؤ اور اس دیوار کو ہاتھ لگاؤ، تو میرا نہیں خیال کہ ہم پیدل بھی چلے جائیں۔ چھوڑو اس بحث کو اور کھانا کھاؤ، ٹائم کم ہے، ابھی تک لباس بھی تبدیل نہیں کیا۔ ظفر نے نوالا نگلتے ہوئے ہمیں ٹوکا۔ آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں، امجد نے سے جھڑکا۔ بھاڑ میں جاؤ تم لوگ، میں تو گیا، 15 منٹ رہ گئے ہیں کالن میں۔ یہ کہہ کر ظفر اپنے کمرے کی طرف چل دیا، اور ہم بھی اس کے پیچھے ہی ہو لیے کہ ٹائم واقعی کم تھا۔ وسل کسی بھی وقت بج سکتی تھی۔ فوجیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک زوردار وسل یعنی سیٹی بجائی جاتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام اکٹھے ہو جائیں۔ ہم نے وردی اتار کر جلدی سے خاکی نیکر اور سفید بنیان پہنی۔ ابھی ہم بوٹوں کے تسمے باندھ رہے تھے کہ سیٹی زوردار آواز میں بجنے لگی، اور ہم سب دوڑ کر گراؤنڈ میں پہنچ گئے۔ اگلے 40 منٹ میں ہم کبھی دوڑتے، کبھی ڈڈو چال، کبھی لانگ اپ، تو کبھی فرنٹ رول یعنی کلا بازیوں کے ساتھ آگے کی طرف حرکت کرتے ہوئے نظر آتے۔ 40 منٹ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر سیٹی بجی، اور ہم ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو گئے۔ مختلف ٹیمیں بنائی گئیں اور ہر ریکروٹ کو اس کی پسندیدہ گیم کھیلنے کے لیے بھیجا گیا۔ ٹریننگ سینٹر میں ہر قسم کے گراؤنڈز بلکہ جمنازیم تک موجود تھا۔ یہ پیریڈ 1.5 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ اس کے اختتام پر تمام کو اکٹھا کر کے رات کے لیے آرڈر سنائے گئے، اور پھر ہم گروپوں کی شکل میں اپنی بیرک میں واپس آ گئے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد ایک پیریڈ ستارہ شناسی کے متعلق ہوتا تھا کہ کس طرح ہم ستاروں کے ذریعے اپنی سمت سیدھی رکھ سکیں گے۔ بقول امجد، یہ سالے خود حرکت میں رہتے ہیں، ہمیں کیا سمت دکھلائیں گے۔ صبح کو اذان سے پہلے اٹھتے اور کمروں کی صفائی بھی خود ہی کرتے، کہ یہ بھی ٹریننگ کا حصہ تھا۔ 7 بجے پہلا پیریڈ شروع ہو جاتا، جو PT یعنی فزیکل ٹریننگ کا ہوتا۔ اس کے بعد نقشہ بینی، میپ ریڈنگ شروع ہو جاتی۔ 2 پیریڈ اس کے ہوتے، اور اس کے بعد سنگین لڑائی، جس سے امجد کو حد درجہ چڑھتی۔ یار، اتنا ایمونیشن ہے کہ کمرے بھرے پڑے ہیں، پھر بھی ہمیں خالی رائفل سے لڑنا سکھا رہے ہیں۔ ان کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ہم بھگوڑے ہو جائیں۔ جس دن سے ٹریننگ شروع ہوئی ہے تم یہی شور مچا رہے ہو کہ نوکری نہیں کرنی، بھاگ جاؤں گا، درخواست دے دوں گا۔ اب چلے بھی جاؤ تاکہ ہم تو آرام سے نوکری کر سکیں۔ ظفر نے امجد کو چھیڑا۔ یار، میں تو چلا جاتا، آپ لوگوں کے لیے رکا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ لے کر جاؤں۔ تمہارے ساتھ جائے گی یا اپنے گھر؟ عقل خان نے امجد کو ٹوکا۔ خان صاحب، آپ کی بات نہیں تھی، میں ان کے متعلق کہہ رہا تھا۔ امجد نے ہماری جانب اشارہ کیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عقل خان میں مذاق کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی اتنی بھی اہلیت نہیں تھی جتنی مرچ میں مٹھاس یا پھر لسی میں کالک ہوتی ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے۔
18 ہفتوں کی ٹریننگ کے اختتام پر ہمیں مڈل بریک یعنی ٹریننگ کے درمیان ایک ہفتے کی چھٹی ملی۔ واپسی پہ امجد ایک دن لیٹ تھا۔ سزا کے طور پر رات کی ٹریننگ کے بعد وہ ایکسٹرا ڈرل کیا کرتا۔ اس ڈرل میں اس کے ہمراہ کچھ اور لڑکے بھی تھے جو اسی کی طرح لیٹ آئے تھے۔ اس ایکسٹرا ڈرل سے ایک ہفتے کے بعد ان کی خلاصی ہو سکی۔ میرے باپ کی توبہ، اگر آئندہ چھٹی سے لیٹ آیا۔ ایکسٹرا ڈرل سے جان چھوٹنے پر امجد نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تو ٹائم سے آؤ گے؟ راشد نے ہنس کر پوچھا۔ نہیں بھائی، واپس ہی نہیں آؤں گا۔ تیرا یہ جھوٹ ہم شروع دن سے سنتے آ رہے ہیں، ظفر نے چڑھتے ہوئے کہا، اور میرا خیال ہے ٹریننگ کے اختتام تک سننا پڑے گا۔ تو میرے اس جھوٹ سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ صرف مجھے نہیں، تمام کو تکلیف ہوتی ہے۔ تیری انہی باتوں کی بدولت 3-4 لڑکے بھگوڑے ہو گئے ہیں۔ میری باتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کے برتاؤ کی وجہ سے بھاگے ہیں۔ امجد کا واضح اشارہ ان لوگوں سے چند گز دور بیٹھے ہوئے انسٹرکٹرز کی طرف تھا۔ بتا دوں ان کو؟ ظفر نے مذاقاً انسٹرکٹر کی طرف رخ کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ امجد اس کی منت سماجت کرتا، زور سے سیٹی بجی، جو واضح طور پر بریک کے ختم ہونے کا اعلان تھا۔ اگلے 6 ہفتے کی فائر کی ٹریننگ تھی۔ اس کے بعد جنگی چالوں کے 6 ہفتے اور آخر میں 4 ہفتے پریڈ کی تیاری کے تھے، جسے پاسنگ آؤٹ پریڈ کہتے ہیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب ہم سینٹر سے ودا ہو کر یونٹوں میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ خوش قسمتی سے میں اور امجد ایک ہی یونٹ میں پوسٹ ہوئے تھے۔ جس وقت ہم موومنٹ آرڈر لے رہے تھے، اس وقت وہاں پر موجود ایک آفیسر نے مجھے اور امجد کو سینٹر کی باکسنگ ٹیم کے لیے روک لیا، اور اس طرح ہم 6 ماہ بعد یونٹ جا سکے۔ یونٹ میں ہم نے بمشکل 2 ماہ گزارے تھے کہ ایک دن حکم ملا، نئے آنے والے تمام کے تمام پریڈ گراؤنڈ میں جمع ہو جائیں۔ وہاں پہ ہمیں دوسری یونٹوں کے ینگ سولجرز بھی نظر آئے۔ ہم یونٹ کی ترتیب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی اثنا میں ہم سے مختلف وردی والے 4 بندے وہاں پہنچ گئے۔ یہ کس فوج سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرے لہجے میں حیرت تھی۔ ان کا تعلق ایس ایس جی سے ہے، امجد نے جواب دیا۔ ایس ایس جی؟ ہاں، ایس ایس جی مطلب اسپیشل سروس گروپ، امجد نے وضاحت کی۔ انہیں کمانڈوز بھی کہتے ہیں۔ ان کی آمد کا مقصد تمہیں پتہ نہیں؟ امجد نے حیرانی سے پوچھا، اور پھر میرا سر نفی میں ہلتے دیکھ کر معلومات جھاڑنے لگا۔ یہ ہر سال آتے ہیں اور آرمی کی یونٹوں سے کمانڈو سروس کے خواہش مند افراد کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کے ہاں نئے سرے سے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے۔ ٹریننگ پاس کرنے والوں کو یہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، ناکام ہونے والے واپس آ جاتے ہیں۔ امجد کی بات بمشکل ختم ہی ہوئی تھی کہ کمانڈوز کا سینئر اپنا اور کمانڈو سروس کا تعارف کرانے لگا۔ وہ صوبیدار تھا۔ اس نے کمانڈو سروس کے اتنے فوائد اور خصوصیات گنوائیں کہ میں نے بے ساختہ امجد سے کہا، امجد کیا خیال ہے اپنا نام لکھوا نہ لیں؟ صرف نام لکھوانے سے یہ سہولتیں میسر نہیں آنے والی حضرت، ٹریننگ بھی کرنی پڑے گی۔ ٹریننگ بھی کر لیں گے؟ میں مصر ہوا۔ تم ضرور مرواؤ گے۔ اس کا لہجہ رو دینے والا تھا، مگر جس وقت کمانڈو صوبیدار نے اعلان کیا کہ خواہش مند افراد آگے آ جائیں، تو آگے نکلنے والوں میں امجد بھی میرے ساتھ شامل تھا۔ تمام کے ضروری قوائف نوٹ کیے گئے۔ آپ تمام لوگوں کے نام کمانڈو ٹریننگ میں شمولیت کے لیٹرز اسی ماہ جاری کر دیے جائیں گے۔ اکتوبر میں باقاعدہ ٹریننگ شروع ہوگی۔ یہ کہہ کر کمانڈوز اپنی جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گئے، اور ہم بھی یونٹ سے دھارے۔ ستمبر کے آخری ہفتے میں امجد اور میرے نام کمانڈو ٹریننگ کا لیٹر آ گیا، اور ہم اپنی یونٹ، جو کہ اس وقت گوجرانوالہ اسٹیشن پر تھی، سے چراٹ نوشہرہ آ گئے۔ ہمارا ٹریننگ کیمپ جلوزئی میں لگایا گیا۔ جمعرات کو ہم جلوزئی کیمپ پہنچے اور سینیچر سے ٹریننگ شروع ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں ہمیں 40 کلومیٹر پیدل چلنا پڑ گیا۔ شام کے 8 بجے ہماری روانگی ہوئی اور صبح کے 4:30 بج چکے تھے جب ہم واپس ہوئے۔ یار جانو، اگر یہ شروعات ہے تو اس کے بعد یہ کیا کریں گے ہمارے ساتھ؟ امجد کے منہ میں یہ الفاظ تھے کہ ٹریننگ آفیسر کی گونجدار آواز سنائی دی، تمام لوگ ریسٹ کریں، ناشتہ کریں، اور اگر سونا ہے تو بے شک سو جائیں۔ ٹھیک 4:45 بجے دوبارہ فال ان ہوگی 4.5 میل ٹیسٹ کے لیے۔
और अमजद का चेहरा जो आराम की बात सुनकर 200 वॉट के बल्ब की तरह चमकने लगा था, बात के ख़त्म होते वक्त लोड शेडिंग की जद में आ गया। सारी रात चलने के बाद इतना ज़्यादा रेस्ट? वो मुंह बसोर कर बोला। सुना है तुमने, पूरे 15 मिनट का रेस्ट है, वो भी सिर्फ 8 घंटे मुसलसल चलने के बाद। वाह भाई वाह, मैं तो चला वापस यूनिट। बेवकूफ़ मत बनो, मैंने इसे झड़का। अगरचे ट्रेनिंग मुश्किल है मगर बाद में सहूलियात भी तो ज़्यादा हैं। ट्रेनिंग को मुश्किल कहना तो कसर नफसी है हुजूर की, वगरना इसको आसानी से नामुमकिन कहा जा सकता है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सहूलियात का, तो सहूलियात के लिए ज़िंदा रहे तो उनसे फ़ायदा उठाएंगे ना। अमजद, तुझे शिकवा शिकायत के अलावा भी कुछ आता है? अगर ट्रेनिंग करनी है तो करो, नहीं तो शौक़ से वापस यूनिट चले जाओ। मुझे डीमोरल करने की कोई ज़रूरत नहीं। जानू, तू तो खफा हो गया यार। मैं तो यूं ही। क्या यूं ही? मैंने कता कलामी की, हकीकत बयान कर रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे इसकी बात पर हंसी आ गई। हम दोनों जुराबें तब्दील करके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए, जहां से 4.5 मील का आगाज़ होना था, बल्कि ख़त्म होने की जगह भी यही थी कि हमने 2.25 मील जाकर वहां पर पहले से मौजूद इंस्ट्रक्टर से टोकन लेकर वापस इसी जगह पहुंचना था। कमांडो ट्रेनिंग के शुरू होते ही तमाम स्टूडेंट्स को जोड़ियों में हरकत करना पड़ती। इसको उर्फ़ आम में बडी सिस्टम कहा जाता है। साथी के चुनाव पर इंस्ट्रक्टर की तरफ से कोई कदगन नहीं थी, इसलिए मैं और अमजद वहाँ भी इकट्ठे ही रहे। सारी रात की बेआरामी और थकन की वजह से गो ये 4.5 मील काफ़ी मुश्किल लगे, लेकिन इतने नहीं कि हमें कमांडो बनने से मुतनफ़िर कर सकते। हालांकि 300 बंदों ने दौड़ने से इनकार कर दिया था। कमांडो ट्रेनिंग में चूँकि हर शख्स की मर्ज़ी का गहरा दखल था, इसलिए इन लोगों को ट्रेनिंग से अलहदा कर दिया गया। बाकी का दिन आराम से गुजरा। अगली सुबह फ़िज़िकल टेस्ट था। आर्मी की निस्बत इनका टेस्ट काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इत्तफाक से हम दोनों जिस्मानी लिहाज से फ़िट थे, इसीलिए हमें ये टेस्ट पास करते हुए कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वक्त गुज़रता रहा। हर आने वाला दिन पहले से सख्त साबित हुआ। आए रोज़ बढ़ती सख्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेनिंग की इब्तिदा में स्टूडेंट्स की तादाद 2500 थी, जो एक माह बाद 1200 रह गई थी। मज़ीद कुछ ट्रेनिंग करने के बाद हमें बैकपैक भी पहनना पड़ गया, और वो भाग दौड़ जो हमें बग़ैर बैकपैक के करते, अब बैकपैक पहनकर करनी पड़ती। एक बात बताऊं जानू, अमजद ने हस्बे आदत मुझे मुख्तसर नाम से पुकारा। इस वक्त हम फायर करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। बोलें भाई माजे साहब, आपको कौन रोक सकता है। मैं अमजद को माजा कहकर पुकारता था। यार, मुझे बेसिक ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर बहुत याद आते हैं, बल्कि बहुत प्यारे भी लगने लगे हैं। इन कसाईयों के मुकाबले में वो फरिश्ता रहमत थे। ट्रेनिंग की सख्ती और मुश्किलात के अलावा भी तुझे कुछ सूझता है? मैं बमुश्किल अपनी हंसी ज़ब्त करता हुआ बोला, क्योंकि अगर मैं हंस पड़ता तो इंस्ट्रक्टर के पीछे इसने लताइफ का पिटारा खोल लेना था। हाँ क्यों नहीं, वो जल्दी से बोला। छुट्टी के बारे में, ट्रेनिंग के ख़त्म होने के बारे में और अपनी शादी के बारे में हर वक्त फ़िक्रमंद रहता हूँ। छुट्टी भी जल्द मिल जाएगी, ट्रेनिंग भी अनकरीब इख्तिताम पजीर होने वाली है। अलबत्ता तेरी शादी ज़रा मुश्किल है, बक़ौल तेरी सास भी अब तक पैदा नहीं हुई। और वाकई अगले हफ्ते हम 2 दिनों के लिए घर जा रहे थे। फ़ौजी इस्तिलाह में इसको नाइट पास कहते हैं। अमजद का इरादा भी यही था कि ये 2 दिन मेरे घर गुजारे, क्योंकि इसका घर कराची में था और नौशहरा से कराची 2 दिन में पहुंचना तो मुमकिन था, वापस आना बिला शक व शुबा नामुमकिन था। अमजद का आबाई गांव मानसेरा से थोड़ा सा आगे था, लेकिन इसके वालिद तलाश माश के लिए अपने पूरे ख़ानदान के साथ कराची जा बसे थे। इनका ख़ानदान अमजद के वालिदैन, 3 बहनों और अमजद पर मुश्तमिल था। अमजद अपनी तमाम बहनों से उम्र में बड़ा था। इसके बरक्स मेरा ख़ानदान काफ़ी वसी था। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मुझसे बड़ी एक बहन और 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम हाकिम जान, इससे छोटा अहमद जान, इसके बाद मोहम्मद जान, और इन तीनों से छोटी जमीला आपा थीं। अब्बू जान अच्छे खासे ज़मींदार थे। तीनों भाई अपनी ज़मीनें ही काश्त करते, इसके अलावा और कोई ज़रिए आमदन नहीं था। लेकिन ज़मीनों से इतना कुछ मिल जाता था कि हमें नौकरी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी।
میں فقط اپنی خاندانی روایت کی وجہ سے فوج میں بھرتی ہوا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں پرکھوں سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ خاندان کا ایک نہ ایک بندہ ضرور فوج میں شامل ہو، اور اپنے گھر میں یہ قرعہ میرے نام نکلا تھا۔ دادا جان کے 2 بیٹے تھے، ہاشم جان یعنی میرے ابو جان، اور فاضل جان یعنی چچا۔ چچا فاضل خود بھی آرمی سے حوالدار ریٹائر ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے ابھی کم عمر تھے اور اسکول پڑھ رہے تھے۔ 2 بیٹیاں البتہ جوان تھیں، شازیہ اور سعدیہ، جس میں سے شازیہ کی شادی محمد جان اور سعدیہ کی میرے ساتھ ہو چکی تھی۔ جمیلہ باجی کی شادی ماموزاد اسلم بھائی سے ہوئی تھی۔ اس طرح بڑے بھائی حاکم اور احمد دونوں کی شادیاں ماموں کی طرف ہی یعنی اسلم بھائی کی بہنوں سے ہوئی تھی۔ ہم تمام بہن بھائیوں کی اپنی اولادیں بھی تھیں، اور میں خود ایک بیٹے کا باپ تھا جس کا نام عدنان تھا۔ جانو تمہارا والد اچھا خاصا زمیندار ہے، تمہیں فوج کی نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گاڑی سے اتر کر ہم دونوں پیدل گھر کی طرف جا رہے تھے کہ امجد مستفسر ہوا۔ بس اسٹاپ سے ہمارا گاؤں چند کلومیٹر دور تھا۔ بس اڈے پر ٹانگے وغیرہ کھڑے تھے، لیکن ہم دونوں نے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یار ماجے، پہلے بھی تجھے کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ فوج کے اندر بھرتی ہونا میری خاندانی روایت ہے۔ خاندان میں ایک تو ہی مرد ہے؟ نہیں، لیکن پڑھا لکھا صرف میں ہوں۔ باقی تینوں کو بچپن ہی سے کاشتکاری کا شوق تھا، اور ابھی تک اسی میں جتے ہیں۔ میرا خیال ہے اسکول سے بھی وہ اسی لیے بھاگے اور کاشتکاری میں دلچسپی لی تاکہ بھرتی ہونا نہ پڑ جائے۔ امجد حسب عادت دور کی کوڑی لایا۔ اگر میں کہوں کہ تو گدھا ہے تو اس میں ذرا بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ صرف دم کی کمی ہے، سینگ اس کے بھی نہیں ہوتے۔ اس میں گدھے پن کی کیا بات ہے؟ سامنے کی بات ہے، تیرے بھائی 4 سے 3 ہونا چاہتے ہیں، اس لیے خاندانی روایت کا جھانسا دے کر تجھے فوج میں بھرتی کروا دیا۔ تو کون سا وابڈا میں ہے؟ میں جھلا کر بولا۔ میں تو غربت کے ہاتھوں مجبور ہوں، ورنہ کب کا بھگوڑا ہو چکا ہوتا۔ اچھا اب اپنی چونچ بند رکھو، بھائی جان آ رہے ہیں، میں نے دور سے حاکم بھائی کو اپنی سمت آتے دیکھ کر کہا۔ مجھے نظر آ رہا ہے زیادہ شوق ہونے کی ضرورت نہیں۔ امجد چونکہ پہلے بھی میرے گھر آ چکا تھا، اس لیے انہیں پہچانتا تھا۔ 2 دن ہم نے خوب انجوائے کیا۔ امجد شکار کا بہت شوقین تھا۔ 12 بور بندوق لے کر ہم سارا دن پرندوں کے پیچھے بھاگتے رہے۔ عدنان کو دیکھ کر تو میرا بھی جی کرتا ہے کہ جلد از جلد شادی کر لوں۔ امجد میرے بیٹے عدنان کو اپنے ساتھ لپٹا کر بولا۔ اتنے لمبے بندے کو کس نے بیٹی دینی ہے؟ میں نے اس کے لمبے قد کی طرف اشارہ کیا۔ تم سے تو انچ آدھ انچ کم ہی ہوگا۔ تجھے اگر مل گئی ہے تو کوئی ہمارے لیے بھی دیدہ و دل فرش راہ کی یہ بیٹی ہوگی۔ ماجے صاحب، میرے تو چچا کی بیٹی ہے۔ ہم بھی ڈھونڈ لیں گے کوئی چچا، وہ فلسفیانہ لہجے میں بولا۔ اچھا یار ڈھونڈ لینا، فی الحال تو کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں عدنان کو اس کے ہاتھوں سے لے کر زنانے کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن ہم سویرے ہی گھر سے نکل پڑے تاکہ وقت سے اپنی جگہ پہنچ سکیں۔ 2 ہفتوں کے بعد ہم نے منگلہ ڈیم پر تیراکی کی ٹریننگ کے لیے جانا تھا۔ میں تو خیر بچپن سے تیراک تھا، امجد البتہ تیراکی نہیں جانتا تھا اور اس وجہ سے خوفزدہ بھی تھا۔ یار اتنی سردی میں تیراکی، وہ رو دینے والے لہجے میں بولا۔ فروری میں کون سی سردی ہوتی ہے؟ میں نے حسب عادت سے چڑھایا۔ یہ کوئی جنوری تو نہیں ہے، اور یوں بھی کمانڈو بننے کے لیے سردی گرمی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر موسم کے اثرات ٹریننگ میں مانع ہو جائیں تو کل جنگ کے میدان میں یہ سہولیات کون مہیا کرے گا؟ کل کی کل دیکھی جائے گی۔ تم آج کے بارے میں سوچو۔ 1 کلومیٹر مسلسل تیرنا ہے، ہم کوئی مچھلی یا بطخ تو نہیں ہے۔ بگلے تو ہو نا؟ یہ میں وقت آنے پر پوچھوں گا، بگلا بھگا صاحب، وہ جل کر بولا، اور میں مسکرا پڑا۔ ٹریننگ کے باقی مراحل کی طرح یہ مرحلہ بھی گزر گیا، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جس میں ہمیں پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے جمپ لگانا تھا۔ اس کے بعد لانگ مارچ جو 50 کلومیٹر پر مشتمل ہوتی ہے، ماں ساز و سامان کے کرنی پڑتی، اور پھر سب سے آخری مرحلہ اسکیم کا تھا، جس میں 1 ہفتہ اپنے بندوبست پر ہمیں جنگل میں گزارنا تھا۔ جس دن ہم جمپ کے لیے جہاز میں سوار ہوئے تو ہماری تعداد صرف 120 تھی، حالانکہ ٹریننگ کی ابتدا میں ہم 2500 کے قریب تھے۔ اگر کوئی چھلانگ نہ لگائے تو؟ امجد نے جہاز میں سوار ہوتے وقت سرگوشی کی۔ وہ خود نیچے پھینک دیں گے، میں اطمینان سے بولا۔
اس نے منہ بنا کر کہا۔ کبھی تسلی نہیں دینی، بس ڈراتے رہنا۔ لیکن میں اسے جواب دیے بغیر آنے والے مشکل وقت کے متعلق سوچنے لگ گیا۔ بہرحال یہ مشکل ٹائم بھی بیت گیا اور جتنا اس سے ڈرے ہوئے تھے اتنا ہی انجوائے کیا۔ ٹریننگ کے خاتمے پر ہمیں چھٹی ملی۔ واپسی پر ہم مکمل کمانڈو تھے اور ہماری چھاتی پر کمانڈوز کی شناخت کمانڈو ونگ لگ چکا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کہانی کے اگلے حصے کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔